بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا مفهم سليمان فهمني كما فهمت ويا معلم إبراهيم علمني كما علمت۔ آج متن طحاویہ کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس درس میں آپ تمام سامعین اور مشاہدین کو زوم پر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ ٹیلی گرام گروپ کے ذریعے سے جوائن ہیں ان تمام لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں جو چیزیں پیش کی جائیں گی مختصراً اس کو پہلے آپ کے سامنے میں شو کر رہا ہوں اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ یا آج کے درس میں جو چیزیں بتائی جائیں گی رؤوس الاقلام یہ ہیں۔ متن طحاویہ کا تیسرا دورہ متن طحاویہ کا دورہ ہے یہ اور تیسرا دن ہے، اور سب سے پہلی چیز آج کے درس میں جو پچھلے درسوں میں بتایا گیا ہے اس کا ایک تیزی کے ساتھ ہم ایک ہلکا سا جائزہ لیں گے، پھر اس کے بعد مصنف کا جو قول اس سے پہلے پڑھا گیا تھا اس قول کی شرح کی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا لفظ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے یہاں استعمال کیا ہے، تو اس کو کیا اس کا معنی ہے اور کیا مفہوم ہے اس پر جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ذکر کر کے اور پھر کچھ نئی چیزیں اس میں اضافہ کی جائیں گی۔ اس کے بعد فرق کے بارے میں مختصراً بتایا جائے گا، روافض، معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ توحید کے مفہوم پر گفتگو ہوگی۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے، انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، پچھلے درس میں امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو قول آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا، جو صفحہ ہم نے پڑھا تھا وہ میں آپ کے سامنے ابھی شو کر دیتا ہوں تاکہ عبارت سامنے رہے اور اسی کی روشنی میں پھر ہم قدم بقدم آگے بڑھیں۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، پڑھو گے؟ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علامة حجة الإسلام الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد معتقدين بالله. کفا جی، تو بند کر دو، مائک بند کرو۔ مائک بند کر دو جی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی، اور اس کا پہلا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں بیان کرنے کی بات کہی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے۔
تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ عقیدے کا معنی پچھلے درس میں اور پہلے درس میں اور اس کے بعد والے درس میں بیان کیا گیا، عقیدے کا کیا معنی ہے اور اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ یہ شروع میں استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ عام طور سے جو مسلمان تھے وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلم کہتے تھے، اور اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جب الگ الگ فرقوں کا ظہور ہوا، خوارج کا ظہور ہوا، پھر اس کے بعد مرجیہ کا ظہور ہوا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے فرقوں کا ظہور ہوتا گیا، شیعوں کا ظہور ہوا، روافض وغیرہ کا، تو جب فرقوں کا ظہور ہو گیا کافی زیادہ، اور مسلمانوں کو جو صحیح مسلمان تھے ان لوگوں کو اپنی شناخت کے لیے کسی لفظ کو رکھنا ضروری ہو گیا، تو پھر بعد میں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً دوسری صدی ہجری کے اواخر میں اس لفظ کا استعمال کیا جانا شروع ہوا۔ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، اس لیے کہ دورہ ختم ہونے کے بعد ایک ٹیسٹ بھی انشاءاللہ لیا جائے گا، تاکہ اس کے اندر یہ چیز معلوم ہو سکے کہ دورے میں شامل جو لوگ تھے وہ کتنی جدیت کے ساتھ دورے کو سن رہے تھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ افادہ اور استفادہ ہو، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ان چیزوں پر جو ہے ترکیز کی جائے۔ عام طور سے جو اس طرح کے دروس ہوتے ہیں یا عقیدہ وغیرہ کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں عام طور پر ہمارے یہاں خاص طور پر، تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پڑھا دیا جائے اور اس کی کوالٹی پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، جبکہ یہ سب بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی لیے متن کو شروع کرنے سے پہلے دو درس تمہید کے اندر ہم لوگوں نے لگایا، اور آج کا درس بھی تقریباً سمجھیے کہ جو تمہیدی باتیں ہیں جن کا جاننا از بس ضروری ہے ان پر گفتگو ہوگی۔ تو اہل سنت والجماعت کے بارے میں یہ بات کہی میں نے کہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح یہ قدیم اصطلاح نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں جب اہل سنت والجماعت نے یا سلفیوں نے دیکھا کہ بدعتی فرقوں کے مقابلے میں یا وہ فرقے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں ان فرقوں کا ظہور بکثرت ہونے لگا ہے، اور مسلمانوں کا نام لے کر کے وہ لوگ بھی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، قرآن کا اور حدیث کا نام لے کر کے ان لوگوں نے بھی اپنا کاروبار پھیلا رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح ایجاد کی جائے۔ لہذا دوسری صدی ہجری کے اواخر میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اس اصطلاح کا استعمال شروع کیا وہ لگ بھگ امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ کے طبقے کے لوگ تھے۔ اس چیز کو نوٹ کیا جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ کے طبقے میں جو لوگ تھے انہوں نے اس کا استعمال شروع کیا۔ اور یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا باطل فرقوں کے مقابلے میں تمیز کے لیے، اسی لفظ پر کیوں ترکیز کی گئی، اس کی وجہ بتلاتے ہوئے جو ائمہ کرام نے یا علماء کرام نے لکھا ہے تو اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت، اس کے اندر دو لفظ ہے، ایک ہے السنہ اور ایک ہے الجماعہ، اور یہ دونوں الگ الگ لفظ ہے اور ان دونوں کی الگ الگ دلالتیں ہیں۔ اہل حدیث کا طریقہ یا سلف کا طریقہ، سلف کے متبعین کا طریقہ، یہ ان دونوں چیزوں پر شامل ہے، سنت پر اور جماعت پر، یعنی سنت اور جماعت دونوں کی اتباع کرنے والے لوگ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ سکتے ہیں۔ اور سنت سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات وغیرہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت سے مراد یہ ہے۔ اسی طریقے سے سنت سے مراد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت یا ان کا طریقہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
یہ چیز جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سنت کا لفظ کہاں سے استعمال کیا گیا. تو یہ چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ سنت کا لفظ لیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا ہے. تو وہاں سے سنت کا لفظ استعمال کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں. اچھا، پھر سنت کا لفظ بھی کچھ باطل فرقوں کی طرف سے استعمال کیا جانا شروع ہوا. وہ اتنا کافی نہیں تھا کہ جو صحیح راستے پر چلنے والوں کے لیے پر دلالت کر سکے. تو الجماعہ کا لفظ بڑھایا گیا، اور الجماعہ کا لفظ جو ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب كُلُّهَا فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں ہیں. یہ ترجمہ نہیں ہوگا سوائے ایک کے، اور وہی جماعت ہے. كُلُّهَا فِي النَّارِ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں جو سلف کا ترجمہ ہے وہ یہ کہ سب کو جہنم کی وعید ہے. كُلُّهَا فِي النَّارِ ای كُلُّهَا مُتَوَعِدَةٌ بِدُخُولِهَا فِي النَّارِ. اس روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے عام طور سے جو ہمارے علماء ہیں یا طلاب ہیں وہ توجہ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا باطل فرقے ایسا یہ کہنے لگتے ہیں کہ گویا اہل حدیث اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں جنت کا، اور باقی سارے فرقوں کو جہنمی گردانتے ہیں، یا باقی فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں. اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور سارے کے سارے فرقے جہنم کی وعید سنائے گئے ہیں. کلھا متوعدہ بدخولہا فی النار، ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونے کی وعید دی گئی ہے سوائے ایک کے. یہ ترجمہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس ترجمے میں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ باقی جو گمراہ فرقے ہیں 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جو ہیں وہ سب کے سب ان کو ان کی بدعت کے اعتبار سے جہنم میں دخول کی وعید سنائی گئی ہے. اب وہ وعید اللہ رب العالمین مکمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر جو وعید آئی ہے، جو دھمکیاں آئی ہیں کہ فلاں گناہ کی یہ سزا ہے، فلاں گناہ کی یہ سزا ہے، تو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے یا عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، ان نصوص کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس جرم کی قرار واقعی سزا ہے، پر کیا رب العالمین وہ سزا ان کو یقینی طور پر دے گا ہی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جیسا کہ اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ حکومت بہت ساری چیزوں کے لیے سزائیں مقرر کرتی ہے، لیکن بسا اوقات عدالتیں مجرم کی سچویشن کو دیکھ کر کے، اس کی نفسیاتی کیفیت کو دیکھ کر کے اور دیگر اعتبارات کو دیکھ کر کے سزا کم کر دیتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر کسی کو 7 سال کی سزا ہے تو اس کا جیل کے اندر اچھا کیریکٹر دیکھ کر کے 7 سال کی سزا کو 3 سال میں بدل دیا جاتا ہے، 2 سال میں بدل دیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں اس دنیا کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو جرم اللہ رب العالمین نے جن جرموں پر جہنم کی وعید سنائی ہے، وہ جرم اپنے آپ میں اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کا کرنے والا جہنم میں جائے، پر اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین فردی طور پر ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر کے اپنی طرف سے رحم و کرم کا مظاہرہ کر کے، یا اس بندے کی طرف سے توبے کا معاملہ ہے، یا اس بندے کے تعلق سے کوئی ایسے معاملات ہیں جس کو دنیا نہیں جانتی، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کوئی استثنائی معاملہ کر دے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے. تو یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کبائر کے تعلق سے. تو یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ۔ تو یہاں پر جو علماء سلف ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ کلھا فی النار ای کلھا متوعدہ بدخولھا فی النار الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک فرقے کے، ان میں سے 73 میں سے ایک فرقہ جو ہے اس کو چھوڑ کر، اور وہ ہے جماعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو جو گروہ ان جہنم کی دھمکیوں سے بچا ہوا ہے، اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت رکھا۔ تو اس طریقے سے جماعت کا لفظ بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر استعمال شدہ لفظ ہے۔ تو یہاں سے اہل سنت والجماعت کا لفظ لیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ اس لیے بھی لیا گیا کہ اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا تھا آپ کو کہ اہل سنت والجماعت جب بولا جاتا ہے یا اہل سنت جب بولا جاتا ہے تو ان کے اس استعمال میں ایک مراد یہ ہوتی ہے کہ شیعوں کے بالمقابل جو لوگ ہیں ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے، یہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور آج بھی ہندوستان میں اور نیپال میں اور اس طریقے سے جو بر صغیر کے دیگر ممالک ہیں، عام طور پر اہل سنت اور اہل تشیع بولا جاتا ہے، یعنی سنی اور شیعہ۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا، اس لیے اہل سنت کے ساتھ جماعت کا لفظ بھی لگا دیا گیا۔ تو اہل سنت والجماعت کا ایک اطلاق یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کے بالمقابل بولا جاتا ہے، اور یہاں جب اہل تشیع کے بالمقابل بولا جاتا ہے تو اہل سنت سے مراد وہ تمام لوگ ہو جائیں گے جو قرآن کے محرف ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کا عقیدہ نہیں رکھتے، جو امہات المومنین پر غلط قسم کی تہمتیں نہیں باندھتے، وہ سارے کے سارے لوگ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے اندر جو یہ فرقے ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اس اطلاق کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے لفظ میں شامل ہو جائیں گے شیعہ کے بالمقابل۔ اس کا دوسرا اطلاق جو عام طور سے کیا جاتا ہے وہ معتزلہ وغیرہ کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، اور معتزلہ وغیرہ کے مقابلے میں جب کیا جاتا ہے تو لیکن یہ استعمال اشاعرہ اور ماتریدیہ کے علماء کرتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے جو علماء ہیں اس عقیدے کے حاملین، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عقیدہ طحاویہ جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مصنف امام طحاوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کتاب کی شروعات کی ہے کہ ہذہ عقیدۃ بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا یہ لفظ مکمل طور پر سلفی عقیدے کے حاملین کے لیے بولا گیا ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ مکمل طور پر سلف کے عقیدے پر 100% قائم نہیں ہیں۔ ان کے یہاں ایمان کے باب میں جو ارجا کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے خود عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی اشارہ کیا ہے، تو یہ خود بھی مرجعۃ الفقہاء میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو استعمال امام طحاوی رحمہ اللہ کی زبان پر آیا ہے، یہ بھی دقیق معنوں میں سلفیوں کی ترجمانی یا اہل حدیثوں کی ترجمانی کرتا ہوا لفظ نہیں ہے۔ اس چیز کا واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو اطلاق یہاں پر کیا گیا، یہ اطلاق مرجعۃ الفقہاء کو شامل ہے، اور جو دقیق استعمال ہے اہل سنت والجماعت کا، جو صحیح جو اس کا اطلاق ہے، اس میں نہ تو مرجعۃ الفقہاء کو شامل کیا جانا مناسب ہوگا اور نہ ہی اشاعرہ اور ماتریدیہ کو۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے تعلق سے کچھ کتابیں ہیں آپ کو متقدمین کی، اس کے اندر آپ پائیں گے جیسے امام صفارینی کا عقیدہ کی کتاب ہے عقیدے کی، تو امام صفارینی نے بھی اہل سنت والجماعت کا اطلاق کیا ہے اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کو اہل سنت کی صفوں میں شامل مانا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق اگر دقیق معنی میں دیکھا جائے تو اس میں
اہل حدیثوں کے علاوہ اور کوئی فرقہ داخل نہیں ہے، خواہ وہ کیا نام ہے اشاعرہ کا ہو یا ماتریدیہ کا ہو۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح جو ہے وہ خالص اہل حدیثوں کے لیے، اہل حدیث کہہ لیں، اہل اثر کہہ لیں، یا اہل حدیث یہ صحابہ کرام کے متبعین کہہ لیں یا سلف کے متبعین کہہ لیں، یہ لفظ ان کے لیے خاص ہے۔ تو یہاں پر جو استعمال امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اس اطلاق کے اندر انہوں نے مرجئۃ الفقہاء کو شامل رکھا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی دقیق تعبیر کے اعتبار سے محل نظر ہے۔ اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اہل حدیث اور اہل اثر ہوتے ہیں، اور باقی جتنے بھی فرقے ہیں، خواہ وہ شیعہ ہوں، وہ تو واضح طور پر الگ ہیں، اسی طریقے سے خوارج ہیں، جہمیہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، اور جو دوسرے باطل فرقے ہیں، وہ تمام کے تمام اس اطلاق سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ چیز ہمیشہ ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے خود عقیدہ طحاویہ کے اندر ایمان کی بحث میں کہا ہے کہ ان اہلہ فی اصلہ سوا۔ اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے کہ ان اہلہ ہو کی ضمیر کا مرجع ایمان کی طرف، ان اہلہ فی اصلہ سوا، کہ ایمان رکھنے والے اپنے ایمان کی اصل میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا نہیں ہے۔ یہی چیز میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو عقیدے کے دیگر ابواب ہیں، ان تمام ابواب میں سلف کے عقیدے کو لازم پکڑا ہے، لیکن ایمانیات کے باب میں، ایمان کے باب میں ان کے یہاں جو عقیدہ ہے وہ ارجاء الفقہاء کا ہے، مرجئۃ الفقہاء کا ہے، اور وہ ہمارے اہل حدیث یا سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جب یہ اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے مرجئۃ الفقہاء کو داخل کیا ہے، تو یہ جو ہے اطلاق محل نظر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اطلاق ان لوگوں کے اپنے قول کے مطابق ارجاء الفقہاء کو شامل ہے، مرجئۃ الفقہاء کو شامل ہے، لیکن دقیق اصطلاح اگر اس کی دیکھی جائے تو اس میں نہ تو یہ لوگ شامل ہوں گے اور نہ ہی جو دیگر اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ امام طحاوی کا ایمان کے باب میں جو قول ہے یہ مرجیہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو لفظ ہے یہ مرجیہ کو یا پھر ماتریدیہ کو یا اشاعرہ کو شامل نہیں ہے۔ ہاں، بعض مؤلفین نے اس کو استعمال کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، لیکن یہ اطلاق ان کی طرف سے یہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ دقیق نہیں ہے۔ امام سفارینی نے بھی گرچہ لوامع الانوار کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ امام سفارینی کی عبارت ہے کہ اعلم ان اہل السنت والجماعت ثلاث طوائف۔ امام سفارینی فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تین گروہ ہیں، اہل الحدیث والاثر والاشاعرۃ والماتریدیہ۔ یہ امام سفارینی کے الفاظ ہیں کہ اہل حدیث والاثر جو ہے وہ اہل سنت میں سے ہیں، اشاعرہ اہل سنت میں سے ہیں، اور ماتریدیہ اہل سنت میں سے ہیں۔ لیکن امام سفارینی کا یہ قول محل نظر ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ کیسے اس کے اطلاق کے اندر اس کے اندر تفصیل بیان کرنا ضروری ہے۔ تو امام سفارینی کی یہ اصطلاح جو انہوں نے استعمال کی ہے اشاعرہ ماتریدیہ، تو گویا اس میں انہوں نے ایک تو شیعوں کو باہر کر دیا، دوسرے جو معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ ہیں ان کو باہر کر دیا، لیکن اپنے آپ کو اشاعرہ ماتریدیہ کو سلف کے ساتھ شامل کر لیا، جبکہ یہ دقیق اصطلاح نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں واضح ہو جانی چاہیے۔ ایمان کا مسئلہ اور اسماء اور احکام کا مسئلہ یہ بنیادی مسائل میں سے ہے جس میں اختلاف کے بعد پھر وہ اختلاف نہیں رہتا، وہ افتراق ہو جاتا ہے۔ یہ اصول کے اندر یہ معاملہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو عمل ایمان میں سے
نہیں ہے، بنیادی جو اختلاف ہے ان سے وہ یہ کیا ہے کہ وہ عمل کو ایمان کے اجزاء میں سے نہیں مانتے، اور یہی ہمارا ان کا اختلاف ہے، جبکہ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے 5 نون سے، جس کا ذکر پچھلے درس میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما یعتقدون من اصول الدین، آگے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما یعتقدون وما یعتقدون من اصول الدین، اصول الدین پر بھی گفتگو کی جا چکی ہے کہ یہ عقیدہ اس سے مراد ہے، اور عقیدہ کے اندر جیسے متقدمین کے ہاں عقیدے کا لفظ، سنت کا لفظ، توحید کا لفظ، شریعہ کا لفظ بولا جاتا تھا، اور بعد میں متکلمین نے علم کلام اور علم فلسفہ کہہ کر کے اس چیز کو مراد لینا شروع کر دیا۔ لیکن جب اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاتھ میں معاملہ آیا تو انہوں نے علم کلام مذموم سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا اصول الدین کا، اور اصول الدین کہہ کر کے انہوں نے عقیدہ مراد لینا شروع کر دیا۔ اصول الدین کا لفظ اگر صرف اس لیے رد کر دیا جائے کہ اشاعرہ ماتریدیہ نے استعمال کیا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کو استعمال متقدمین کے ہاں اس کا استعمال عام طور سے بعد میں ملتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا مقصود کیا ہے، جو اس سے مراد ہے، اگر مراد میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے تو اس کو بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اصول الدین سے مراد اصول الدین کا لفظ استعمال کیا اشاعرہ ماتریدیہ نے تاکہ علم کلام اور علم فلسفہ کے لفظ سے بچیں، اور شریعت کے اندر جو الفاظ آئے ہوئے ہیں یا متقدمین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، سنت، توحید، عقیدہ، شریعہ وغیرہ وغیرہ، ان کے دونوں کے درمیان کا لفظ ہو جو ادھر اور ادھر دونوں کو جوڑ دے، اس لیے انہوں نے اصول اور دین 2 لفظ سے مرکب ہے یہ، اور اس سے مراد انہوں نے لیا کہ دین کے اندر جو عملی پہلو ہیں ان کو چھوڑ کر جو عقیدے سے متعلق پہلو ہیں ان کو اصول کے اندر شامل کر لیا جائے۔ تو اگر یہ لفظ اہل بدعت کے ساتھ مختص نہیں ہے تو اصطلاح کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، گرچہ اولا یہ ہے کہ اصول و فروع کی دین میں تقسیم کا جو ایک مسئلہ ہے جس کو امام ابن تیمیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے اس سے گریز یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ اب آگے امام طحاوی کے قول کو شروع کیا جائے کہ نقول فی توحید اللہ، میں چاہتا ہوں کہ فرق کا ذکر بہت زیادہ آ چکا ہے تو فرق کے بارے میں ایک اطلالہ سریع ہو جائے، مختصر انداز میں ایک چیز بتا دی جائے۔ سب سے پہلے شیعوں کا ذکر آیا، شیعوں کے تعلق سے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ شیعہ کا لفظ بہت عام لفظ ہے، یہ ہمارے بر صغیر میں اور ہند و نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر شیعہ کہہ کر کے جو ہے روافظ کو مراد لیا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں شیعہ کا لفظ شیعوں کے سارے فرقوں کو شامل ہے، اور شیعوں ہی کے اندر بعض فرقے ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے قریب ہیں جیسے زیدیہ وغیرہ ہیں۔ تو یہاں ہم جب شیعہ بولتے ہیں ان علاقوں میں اپنے یہاں تو ایرانی شیعہ مراد ہوتے ہیں، اور ایرانی شیعہ جو ہیں وہ روافظ ہیں، جو شیعوں میں سب سے زیادہ خراب فرقہ ہے، سب سے زیادہ راہ راست سے بگڑا ہوا اور بھٹکا ہوا ہے، اس کو رافضہ کہا جاتا ہے، اور یہی ہم جب شیعہ یہاں بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی لوگ ہوتے ہیں۔ خود ہمارے پڑوس کے اندر لکھنؤ وغیرہ میں اور ہندوستان کے اندر اور علاقوں میں، یا ہندوستان کے اندر تاریخ میں جو نوابوں کا دور رہا ہے اور بعض مغلیہ کیا نام ہے بادشاہوں کے گھر کے اندر بھی نور جہاں وغیرہ، یہ سب ایران سے آئی ہوئی، یہ سب جو ہے وہ یہی شیعی مزاج کے رکھنے والے لوگ تھے۔ تو شیعہ جب بولتے ہیں تو اس معنی میں یہ ایک خاص شیعوں کا فرقہ مراد ہوتا ہے۔ شیعوں کے تمام فرقوں پر ہم گفتگو نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمیں ان سے بھی فی الحال لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں پر اہل سنت کے بالمقابل جو شیعوں کو کنارہ کش کیا جاتا ہے اور ان کو مراد لیا جاتا ہے، عام طور سے گفتگو شیعوں پر جب ہوتی ہے تو اس سے مراد روافظ ہوتے ہیں، جن کو 12 امامی فرقہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ 12 امام کے قائل ہیں، اور اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے ائمہ کو معصوم گردانتے ہیں، نبیوں سے بھی اوپر کا درجہ ان کا رکھتے ہیں، اور کس طریقے سے خالص یہودی مزاج کے مطابق وہ لوگ ایک خاص نسل میں امامت کو محصور مانتے ہیں۔ اور ان کا ایک نام رافضہ بھی ہے۔ گویا میں نے کیا بتایا آپ لوگوں سے کہ شیعہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد روافظ ہیں، یعنی رافضہ، تو ایک نام ان کا رافضہ ہے، ایک نام ان کا
امامیہ ہے اس لیے کہ وہ امامت کے عقیدے کے قائل ہیں اور 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں. اثنا عشری بھی ان کو کہا جاتا ہے, امامیہ بھی کہا جاتا ہے. اور رافضہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی امامت کا انکار کیا. ان کو جو امت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امامت کو تسلیم کیا, ان لوگوں نے اس کا انکار کیا. اس وجہ سے یا پھر زید ابن علی ابن حسین کے سامنے رفض کا رویہ اختیار کیا, اس وجہ سے ان کو کیا نام ہے رافضہ کہا جاتا ہے. ان کے مشہور عقائد میں سے ہے عصمہ, رجعہ. ٹھیک ہے, عصمہ یعنی اپنے ائمہ کو یہ معصوم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ نبیوں کی طرح سے معصوم ہیں, بلکہ نبیوں سے بھی درجہ ان کا بڑھا کر دیکھتے ہیں. رجعہ کا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے اپنے 12ویں امام کے منتظر ہیں یہ لوگ. اسی طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو بڑی تعداد تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ, یعنی صحابہ کرام سب کافر ہو گئے تھے. اور خود ان کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, 24 فرقے تقریباً اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ ہیں روافض, ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے آیا. اس کے علاوہ دوسرا فرقہ جس کا ذکر ہم کرنا چاہیں گے آج, یہ کیا نام ہے معتزلہ کا ہے. معتزلہ کا فرقہ, یہ بھی اس کا ذکر بھی بہت زیادہ آئے گا. اس کے ڈانڈے جا کر واصل ابن عطا معتزلی سے ملتے ہیں جو حسن بصری رحمہ اللہ کے کا شاگرد تھا. حسن بصری آپ جانتے ہیں کہ جلیل القدر تابعی تھے, ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا اور پھر وہاں سے یہ الگ ہو گیا. مرتکب کبیرہ کے حکم کا معاملہ آیا اور اپنے استاد سے اختلاف کر کے اس نے اپنا الگ حلقہ بنا لیا اور وہیں سے اس کا نام معتزلہ پڑ گیا. ان کے 5 اصول ہیں, 5 اصول انہوں نے اپنے رکھے, اپنی پہچان ان کی: التوحید والعدل والوعد والوعید والمنزلہ بین المنزلتین والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور ان میں سے یہ 5 الفاظ جو گرچہ عام استعمال والے الفاظ لگ رہے ہیں, لیکن ان کے یہاں ان تمام الفاظ کا ایک خاص مفہوم ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. اچھا, ان معتزلہ کی بھی فرقے بہت زیادہ ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ 23 فرقوں میں یہ بٹے ہوئے ہیں اور ان کے جو سارے فرقے ہیں وہ 2 بڑے مدرسے کے تحت آتے ہیں, ایک مدرسہ بصرہ اور ایک مدرسہ بغداد. لیکن ان تمام معتزلہ کے اندر جو مشترک چیز ہے وہ یہ کہ وہ سارے کے سارے لوگ اصول 5 کا عقیدہ رکھتے ہیں, اصول 5 کا عقیدہ رکھتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ توحید سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو تمام قسم کی صفات سے عاری مانا جائے. اللہ رب العالمین کے لیے صفات کے شرک کرنے, صفات کے ثابت کرنے کو یہ لوگ شرک کا مظہر مانتے ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اور اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ توحید سے یہ مراد کیا لیتے ہیں. اسی طریقے سے وعد و وعید کے نصوص کے تعلق سے ان کا خاص موقف ہے کہ اللہ رب العالمین پر واجب ہے کہ جو کہا, چاہے دھمکی کی شکل میں چاہے وعدے کی شکل میں, اللہ رب العالمین پر واجب ہے کہ اس کو پورا کرے. اسی طریقے سے منزلہ بین المنزلتین کا معاملہ ہے جس میں ایک درجے میں خوارج کے ساتھ یہ جا کر مل جاتے ہیں. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا بھی ایک خاص مفہوم ہے جس سے خروج کے راستے نکالتے ہیں یہ. اور آج کل جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان سب کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کر کے معتزلہ سے ملتے ہیں. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اصول میں جو ان کا غلط جو اسٹینڈ ہے یا غلط مفہوم اس کا ہے, اسی مفہوم کے اعتبار سے آج کل کے گمراہ فرقے بھی اسی چیز میں گمراہ ہوئے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ تمام کے تمام خوارج سے جا کر کے مل جاتے ہیں اور معتزلہ سے جا کر کے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں. اس کے بعد اشاعرہ کا مسئلہ ہے. 2 منٹ کا وقت رہ گیا ہے, میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو مکمل کر لوں. اشاعرہ جو ہے یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں اور یہ چیز آپ کو اس سے پہلے درس میں بتائی گئی تھی کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی زندگی کے 3 مدارج ہیں. پہلے مرحلے میں وہ معتزلہ کے عقیدے پر تھے, پھر بعد میں وہ ذرا سا اہل سنت سے قریب آئے لیکن پھر بھی باطل فرقوں کے ہی زمرے میں رہے. لیکن آخری مرحلے میں جب انہوں نے الابانہ عن اصول الدیانہ نامی کتاب لکھی تو اس میں وہ سلف کے عقیدے پر آ گئے تھے. لیکن یہ اشعری فرقہ جو اپنے آپ کو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو اس بیچ کے مرحلے والی کیفیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جس میں وہ معتزلہ سے
معتزلہ اور سلف کے درمیان میں تھے، وہاں پر انہوں نے جو ہے اس مرحلے کی طرف انہوں نے اپنی نسبت کی ہے، جبکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اس سے پاک ہیں، وہ آخری مرحلے میں سلف کے عقیدے پر آ گئے تھے۔ یہ ان کا بنیادی طور پر جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں سے یہ اسماء کو بھی ثابت کرتے ہیں اور صفات کو بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن ساری صفات کو نہیں، صفات میں سے صرف 7 صفات کو یہ ثابت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور وہ ہے علم، قدرہ، ارادہ، حیات، سمع، بصر اور کلام، اور ان صفات کی نفی کرتے ہیں جن کا تعلق مشیت سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر کے معاملے میں یہ جبر کے قائل ہیں، اور کسب کا عقیدہ ان کا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل سے اس کو بتانے کی ضرورت پڑے گی۔ وقت ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کو ماتریدیہ کے بارے میں بتاؤں گا اگلے دوبارہ جوائن ہو کر کے، اور پھر جو سوال ہوگا اس کو لیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے درس میں اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ ابھی ختم ہو، میں چاہوں گا کہ ماتریدیہ پر اپنی گفتگو مکمل کر لوں۔ ماتریدیہ یہ ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب ہیں، اور ماتریدیہ اور اشاعرہ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، چند جزوی مسائل میں تھوڑا سا ان کا اختلاف ہے، ورنہ بنیادی طور پر عقل اور نقل کے تعارض کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ، کہ شریعت اور جو ہے عقل یہ آپس میں متصادم